السلام علیکم ناظرین، آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ایک واقعہ میں بیان کروں گا جو نماز کے متعلق ہے، اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندہ اور اللہ کے ولی ہیں ان کے بارے میں۔ تو واقعہ اس طرح یوں لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ابھی 4 سال کے تھے۔ امی نے کہا بیٹا نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت بابا فرید نے کہا امی جان میں نماز اگر پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ 4 سال کے تھے، سوال کر دیے۔ امی جان نے کہا بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانے کے لیے شکر دے گا، کھانے کے لیے تمہیں چینی دے گا۔ امی جان نے اس لیے کہا تھا کیونکہ حضرت بابا فرید الدین کو چینی بہت پسند تھا، مٹھائی بہت پسند تھی اور شکر بہت پسند تھا، اس لیے ان کو لگا کہ میں یہی کہہ دوں گی تو میرا بیٹا نماز کے لیے تیار ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین تیار ہو گئے۔ امی جان نے کہا بیٹا نماز پڑھو گے؟ حضرت نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ امی جان نے کہا بیٹا نماز تو پڑھو گے لیکن اس سے پہلے وضو تو کر لو، نماز سے پہلے وضو کر لو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے گئے، اور ادھر آپ کی امی جان نے مصلی بچھائی، جانماز بچھایا اور شکر کی پڑیا بنائی اور جانماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دی۔ جب حضرت بابا فرید الدین نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے امی جان میں نماز ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں؟ امی جان نے کہا بیٹا بہت اچھے، بہت خوبصورت نماز پڑھ رہے ہو۔ چنانچہ جب حضرت بابا فرید الدین نماز سے فارغ ہوئے تو امی جان سے کہنے لگے امی جان شکر کی پڑیا کہاں ہے؟ شکر کہاں ہے؟ چینی کہاں ہے جو میں کھاؤں گا؟ آپ کی امی جان نے کہا بیٹا ذرا مصلی تو ہٹاؤ، دیکھو نیچے ضرور ملے گی۔ جب مصلی ہٹایا، جانماز ہٹایا، حضرت بابا فرید الدین نے دیکھا کہ شکر کی پڑیا ہے، چینی رکھی ہوئی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین شکر کی پڑیا لے کر کے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے امی جان اب سے میں روز نماز پڑھوں گا۔ کیا بات ہے! ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس سے بھی سبق حاصل کریں کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں، اور ان کو یہ کہیں کہ بیٹا اگر نماز پڑھو گے تو ٹافی ملے گی یا ٹافی دیں گے، کچھ بھی کسی طرح سے بھی اگر بچوں کو نماز کی عادت بچپن سے لگا دیا جائے تو قسم خدا کی وہ بڑے ہونے کے بعد نماز ترک نہیں کرے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال شکر کی پڑیا ملی اور حضور بابا فرید الدین بہت خوش ہو گئے۔ کافی دن تک ایسا ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت بابا فرید الدین وضو کرنے کے لیے جاتے، آپ کی والدہ ماجدہ شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے اور شکر کی پڑیا لیتے کھاتے، بہت خوش ہوتے، نماز پڑھتے رہے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کو من نہیں لگا تو کھیلنے کے لیے بھیج دیا، چلے گئے، باہر چلے گئے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باہر سیر کرنے کے لیے چلے گئے، گھومنے کے لیے چلے گئے، دوستوں کے ساتھ باہر چلے گئے۔ تو جیسے ہی باہر گھومنے کے لیے گئے تو راستے میں اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ حضور بابا فرید الدین نے فرمایا کہ میرے دوستو اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، ہم لوگ چلتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو نماز کو چلتے ہیں۔ آپ کے دوستوں نے کہا کہ ارے یار نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ حضور بابا فرید الدین نے فرمایا اگر نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے ہم سب کو شکر دے گا، چینی دے گا۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں ایسا بھی ہوتا کہ نماز پڑھنے سے چینی ملتا کھانے کے لیے؟ آپ کے دوستوں نے مذاق اڑایا اور باتوں کو ہنس کر ٹال دی اور وہ آگے نکل گئے۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین کیونکہ ان کو نماز سے محبت ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کی نمازیں قبول ہونے لگی تھی، تو حضرت بابا فرید الدین لوٹ گئے اور راستے میں لوٹتے سمے دیکھا کہ ایک نہر ہے، ایک کنواں ہے، اس میں پانی بھی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہیں میں یہیں وضو کر لیتا ہوں اور جا کر گھر پر نماز پڑھ لوں گا۔ ذرا غور سے سوچئے گا، انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں ہی وضو کر لیا، ان کو کنواں ملا، نہر ملا، وضو کر لیا
اور روز کیا کرتے تھے؟ گھر میں جب وہ وضو کرتے تھے تو ان کی والدہ چپکے سے شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی، اور وہ جا کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جب اٹھتے تھے تو شکر کی پڑیا ملتی تھی۔ چونکہ آج وہ راستے میں ہی وضو کر لیے ہیں تو گھر جا کر تو دوبارہ وضو کریں گے نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت بابا فرید الدین وضو کر کے گھر چلے گئے اور جا کر کے ڈائریکٹلی جا کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے۔ جب امی جان نے یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہو حیران ہو گئیں، کہا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا وضو نہیں کرو گے؟ وضو کرنا بھول گئے؟ حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ امی جان میں وضو تو آج باہر سے کر کے آیا ہوں۔ یا اللہ! حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا میں وضو کر آیا ہوں، اسی لیے میں نماز پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ آپ کی امی جان بہت پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، سوچنے لگی یا مولا یا پروردگار آج میرا کیا ہوگا؟ آج تو میری لاج رکھ لے، میری عزت بچا لے، کیونکہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ روز وہ وضو کرتا تھا، میں شکر کی پڑیا بنا کر جا نماز کے نیچے رکھ دیتی تھی، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا تھا اسے مل جاتا تھا۔ آج تو باہر سے ہی وضو کر کے آیا ہے، میں شکر کی پڑیا کیسے رکھوں گی؟ یا اللہ میری عزت بچا لے، میری لاج رکھ لے۔ ادھر دعا کرنے لگی، رو رو کر پکارنے لگی اپنے پروردگار کو، اور اللہ تعالیٰ پر ان کو یقین بھی تھا، بھروسہ بھی تھا، اسی لیے وہ دعا کرتی رہی۔ چنانچہ جب حضرت بابا فرید الدین نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لیے، تو دیکھا کہ جہاں ان کو شکر ملتی تھی، جہاں ان کو چینی رکھا ہوا ملتا تھا، جب مصلی ہٹائے تو ان کو نہیں ملا۔ امی جان سے کہنے لگے امی جان آج تو شکر کی پڑیا نہیں دکھ رہی ہے، کہاں ہے؟ امی جان کو یقین تھا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، اور انہوں نے کہنے لگا بیٹا ٹھیک سے مصلی تو ہٹاؤ، کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ امی جان نے کیا کہا کہ بیٹا مصلی ہٹاؤ، صحیح سے ہوگا، کہیں تو کہیں ہوگا نا۔ کیونکہ دیکھیے اس وقت کی جو ماں اور جو والدہ بھی ہوتی تھی ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی تھی، کیونکہ وہ لوگ بھی اللہ کی نیک بندی ہوتی تھی، اور ولی کی ماں ہے تو پھر کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا جا نماز ہٹا کر صحیح سے دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی شکر کی پڑیا۔ حضور بابا فرید الدین جب جا نماز ہٹایا، مصلی ہٹایا، تو دیکھا کہ شکر کی پڑیا نہیں ہے، بلکہ شکر کا بہت بڑا حوض بنا ہوا ہے، بہت بڑا گڈھا ہے، اس میں پورا شکر بھرا ہوا ہے۔ دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے۔ امی جان سے کہا امی جان یہ کیا ماجرا ہے؟ امی جان رونے لگی، رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، میرے مولا تو نے میری دعائیں سن لے، تو نے میری دعائیں قبول کر لی، آج تو نے میری عزت رکھ لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا بیٹا آج سے مجھے جھوٹی سمجھتا اور تجھ پر سے بھروسہ اس کا اٹھ جاتا، اور نماز سے محبت بھی نہیں کرتا، نماز بھی ادا نہیں کرتا۔ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری عزت بچا لی۔ حضرت بابا فرید الدین کی والدہ کہتی ہیں بیٹا آج میں تجھے سچائی کا پردہ ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں، آج میں تجھے سچائی بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ ان کی والدہ نے فرمایا بیٹا روز تو وضو کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں شکر کی پڑیا بنا کر مصلی کے نیچے رکھتی تھی، چونکہ آج تو نے باہر سے وضو کر کر آیا تو میں شکر کی پڑیا نہ رکھ پائی، اس لیے میں پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رونے لگی، پکارنے لگی، دعا کرنے لگی کہ یا اللہ میری عزت بچا لے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اور آج اللہ تعالیٰ خود تمہارے مصلی کے نیچے شکر رکھا ہے، شکر کا حوض بنا دیا۔ کہہ دیجئے ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ ماجرا دیکھا حضرت بابا فرید نے تو ان کو نماز سے اور محبت ہو گئی، اور نماز سے دلچسپی بڑھ گئی، اور نماز کی اور پابندی کرنے لگے، اور کہا کہ امی جان آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ نماز پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، التجا کروں گا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو 4 سال 5 سال 6 سال سے ہی نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، اور سمجھائیں کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز کیا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملے گا۔ اگر یہ عادت ہم لوگ بچپن سے ڈال دیں گے تو خدا کی قسم جب وہ بڑا ہو جائے گا تو کبھی نماز قضا نہ کرے گا، اور جب بچپن میں نماز پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔
نماز کے لیے تو یہی حکم ہے نا کہ جب بچہ 6 سال 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے اس کو حکم دے، نماز کے لیے سمجھائے پڑھائے۔ 7 سال 8 سال کا ہو جائے تو اس کو ڈانٹے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کے نماز پڑھوائے۔ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت بابا فرید کے صدقے میں ہم لوگوں کو گناہ کو معاف فرمائے، آمین، بجائے سید المرسلین۔